السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس بسمہ، اور آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ اردو کی ہے، اور آج جو ہم موضوع پڑھیں گے وہ ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ درجے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امن پسندی کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام پیغمبر کسی خاص قوم، دور اور بستی کے لیے تشریف لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام ادوار اور مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اور شفقت ہر خاص و عام، اپنے اور بیگانے مطلب پرائے، اپنے اور پرائے کے لیے تھے، یعنی کہ آپ کی رحمت، آپ کی شفقت ہر کسی کے لیے تھی، چاہے وہ خاص ہے یا چاہے وہ عام ہے، چاہے وہ اپنا ہے یا چاہے وہ بیگانہ ہے، پرایا ہے۔ دور جاہلیت میں اونچ نیچ کا اس قدر رواج تھا کہ بعض لوگوں کو خدائی کا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ بعض لوگوں کو خدا مانا جاتا تھا۔ اس قدر ایک دور جاہلیت کا تھا، جبکہ بعض کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امتیازات کو، یعنی کہ ان فرقوں کو ختم کر کے مساوات قائم کی۔ اپنی رحمت کی چادر تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر، غریب، مرد، عورت، کافر و مسلمان، آقا اور غلام، حتیٰ کہ چرند اور پرند، حیوانات اور نباتات تک کو جگہ دی۔ اچھا، اسی طرح آپ لوگ یہ دیکھیں، ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف چلے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو اس بستی کو تباہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کو منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ مجھے نہیں جانتے، میں خدا کا رسول ہوں، ممکن ہے ان کی اگلی نسل ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، جانوروں کو مارنے، پیٹنے اور داغنے سے منع فرمایا۔ مکہ کے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں پر ایک خاص شفقت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو غلام آتے ان کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد فرما دیتے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان اور کرم کی زنجیر سے آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے ماں باپ انہیں لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو جھڑکا نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کرتے تھے۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا گوشت پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ملتی ہے کہ یہودیہ اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہے۔ اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں، جس پر وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر صحن کعبہ میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کے منصوبے بناتے تھے اور بہت سے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی اذیت پہنچی کہ انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، آج کے دن تم پر کچھ عتاب نہیں، اللہ تم کو بخش دے، وہ سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ آخرت میں بھی اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی صفت رحمت للعالمین بیان فرمائی اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے اپنی صفت کیا بتائی؟ رب العالمین، اور اپنے محبوب یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا صفت بتائی؟ رحمت للعالمین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مخلوق پر خداوند تعالیٰ کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح اس کے آخری نبی کی رحمت اور کرم بھی ساری مخلوق کے لیے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اس دنیا میں آمد ہی دراصل اس دنیا اور دنیا والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اس خزانہ رحمت سے دشمن، دوست، کافر، مسلمان، مرد، عورت، امیر، غریب، چھوٹے، بڑے، انسان، حیوان، ہر ایک نے برابر کا فیض پایا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت و عمل قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ 2 سوال رکھے ہیں جو آپ لوگ اس لیکچر میں سے خود اپنے لیے ڈھونڈ کے لکھیں گے۔ رحمت العالمین کے کیا معنی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا؟ تو یہ ایک آپ اسائنمنٹ تیار کر لیں اور پھر اسکول لے آئیں۔ شکریہ۔ اللہ